الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ شب قدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمایا جسے سورۃ القدر کا نام دیا گیا ہے۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف اس امت محمدیہ کو ملی اور گزشتہ امتوں کو نہیں دی گئی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان و کرم ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا۔ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے، لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1145۔ ایک دوسری روایت اسی طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھا، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہوئے، یعنی کہ تعجب خیز ہوئے، تو اللہ عز و جل نے انا انزلناہ نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی، لہذا شب قدر متعین نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شب قدر کے بارے میں بتائے، لیکن مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہذا مجھ سے یہ علم اٹھا لیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں سوال کیا اور میں سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1387۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے
وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کے آخری رات میں جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ اس دن کے ساتھ نکلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس رات یعنی شب قدر کو دیکھا، یہ آخری عشرہ کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، نہ گرم ہے اور نہ ہی سرد ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے اور اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بسا اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہے تو سعودیہ عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف مطالعے کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ سبحانہ و تعالی شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں، اور جس کسی کو عبادت الہی بھی مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بتلائیے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ نہیں شمار کرتے، لہذا خود کو ایک گنہگار سمجھ کر معافی کا سوال کرتے ہیں۔ وہ لوگ بدقسمت ہے، رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، یہ عبادت و مغفرت کا سالانہ جشن ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ میں بھی طاق راتیں انوار و برکات سے پر راتیں ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بد نصیبی اور بد قسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، یعنی اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ تحقیق کہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اللہ ہم سبوں کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔